اور اخیر میں اس پریس کانفرنس کا مطلب یہ تھا کہ ہم پورے ملک کو اور تمام پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے انصاف کے معاملے میں مکمل مایوس ہو چکی ہے. ہم نے کافی تحمل سے کام لیا, ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرتے, لیکن اگر ہمارے وکلاء کا تمسخر نہ اڑایا جاتا, ہماری پارٹی کی تضحیک نہ ہوتی. ہم جیلوں میں ہیں, جیلوں میں مزید رہیں گے, جیلوں میں رہنے کو تیار ہیں, جیلوں میں جانے کو تیار ہیں. ہم کنٹمپٹ میں ہیں اور مزید کنٹمپٹ بھگتنے کو تیار ہیں. نہ تمسخر کی اجازت دے سکتے ہیں, نہ تضحیک کی اجازت دے سکتے ہیں, اور نہ ہمیں کوئی ریڈیکیول کریں. عدالتیں عزت اور تعظیم کے قابل ہیں, اور قاضی کا کام انصاف کرنا ہے. قاضی کا کام یہ نہیں ہے کہ کبھی میرے نام پہ سوال اٹھائیں, کبھی میرے کام پہ سن لیں, خارج کر دیں, لیکن خدا رہا ہمارا تمسخر نہ اٹھایا جائے. یار میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں, میرے ساتھ فوکل پرسن ہے, میں مرکزی سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہوں. تو یوٹیوبر بھی تو بڑے اچھے صحافی ہیں, ہمیں تو یوٹیوبر نے مشہور کیا ہے. آپ کریں نا بھائی, کریں. ایک گروپ ہے عمران خان کا گروپ ہے, یہ باقی سے دیکھیں محترم, میں نے ابتدا میں ایکسپلین کیا کہ گور صاحب کو پتہ نہیں تھا, ہم آئے اور ہم نے لیٹسٹ آپ کو اپڈیٹ کیا. اب اگر آپ گروپ بنا رہے ہیں آپ کی مرضی ہے, آگے چلیں جی. کیس بھی ابھی تک انہوں نے خان صاحب کا جو سائفر کیس میں بیل ہوئی وہ دوسرے بینچ نے کی. 186A کے تحت ہم نے درخواست دی ہے کہ تمام کیسز اسلام آباد کی جورسڈکشن سے کسی بھی دوسری ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں ٹرانسفر کیے جائے. وہ ابھی تک نہیں لگا ہے, 5 مہینے ہو گئے ہیں, 6 مہینے. پھر خان صاحب کا سائفر کیس جو ہم نے کویشمنٹ مانگی تھی, وہ کیس ابھی تک 3 ماہ یا 2.5 ماہ ہو گئے, نہیں لگا ہے. پھر ہماری کرمنل ریویژن جو ہائی کورٹ نے خارج کی تھی توشہ خانہ کیس میں, جن کے 6 مہینے لگ بھگ ہونے کے نہیں لگی ہیں. خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا کیس نواز شریف کا تو لگ گیا, 7 آنریبل جج صاحبان کو بٹھا کے. تو خان صاحب کا کیوں نہیں لگ سکتا ہے؟ کیا چیز ہم ارمانے ہیں؟ کیوں ہمیں ایکول ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے؟ آرٹیکل 25 آئین پاکستان یہی تو کہتا ہے کہ کسی بنیاد پہ تفریق نہیں ہوگی, نہ جینڈر پہ, نہ ریلیجن پہ, نہ زبان پہ, نہ نسل پہ. یہ تفریق نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ جب اس کو اچھے جرنیل کا خطاب دے رہے تھا تو خان صاحب جو ہیں ان کو علم نہیں تھا کہ یہ پیٹھ پیچھے اس نے خنجر ہاتھ میں چھپایا ہوا ہے. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایک مثال دے جہاں پہ کسی عورت یا مرد کو گھسیٹا گیا ہو, ایک مثال دیں. کوئی مثال نہیں ہے. ہمارے ہزاروں لاکھوں ورکر کو جو ہے گھروں سے دھکیلا گیا, نکالا گیا, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. 25 ورکر ہمارے شہید ہوئے, 100 کو گولیاں لگی, 4 تاحیات معذور ہیں پائے جائے. 9 مئی کا ڈکوسلا ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ چینا جبٹی, یہ امیدواروں کا اغوا, یہ کاغذات نامزدگی لے کر جانا, یہ خواتین کے ساتھ جو جمشید دستی کا واقعہ ہوتا ہے, یہ جو عمار فاروق کا جو وقوع ہوتا ہے, ذل شاہ کا واقعہ ہوتا ہے, وزیر آباد میں خان پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں. آج بھی ہمارے ہزاروں کارکن نظر بند ہیں. ایسی مثالیں آپ کو کسی دور میں نہیں ملیں گی. اور اگر ان کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بھی باجوہ کا تھا اور اس نے اپنی ایکسٹینشن حاصل کر لی تو, اور انہوں نے ووٹ بھی دی. یا میں جو بیان دے رہا ہوں ابھی تازہ ترین, خان صاحب میں دوبارہ کہتا ہوں, عمیر نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, میں پاکستان تحریک انصاف کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. میں خان صاحب کے ہدایات کے تحت فوراً باقی آئے ہیں, لیکن پریس کانفرنس ہو چکی تھی تو لہذا یہ ہمارا لیٹسٹ نیریٹو ہے اور اسی کو آدمی سمجھا جائے. اپنے چیئرمین کو کہ وہ بھی سپریم کورٹ میں عدم اعتماد کریں, آپ باقی چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں یا پوری سپریم کورٹ؟ آپ نے میری پریس کانفرنس سن لی, ایک بندے کا نام لیا, ایک کا ذکر ہوا. اگر آپ اس کو سٹریچ کر رہے ہیں آپ کی مرضی ہے. دیکھیں آپ کو میں یہ ایک کلیئر کر دوں, آپ کیوں مطلب میرے اور چیئرمین صاحب کے بیان کو آپس میں جکسٹاپوز کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب کا بیان جب یہ خان صاحب کے لیٹسٹ ہدایات ہیں اور یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. میئر نیازی کو کہا دیا گیا نیچے سے آرڈر جائے کہ یہاں سے اٹھ جائے,
آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پی ٹی آئی میں قیادت کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے یا غور خان کے پاس ہے؟ آپ نے سنا کہ اس کو اٹھایا گیا؟ جی جی، ان کو اٹھایا گیا، ان کو بلایا گیا. تو ہو سکتا ہے وہ کسی کام کے. دیکھیں آپ یار میری بات سنو، یہ کوئی سوالات ہیں، آپ وہ سوال کریں جو آپ بتائیں. جہانگیر بلہ ہمارے پاس ہوگا. 9 تاریخ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ریمارک سنے، جو انہوں نے کارروائی کے دوران پاس کیے، اور جن کو سن کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے شدید کوفت اور تکلیف کا شکار ہیں، کیونکہ وہ ریمارکس جو قاضی صاحب نے دیے ہیں وہ انتہائی مذاق خیز، انتہائی ڈیمیننگ، اور کسی بھی طور سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی جج کو یا چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتے ہیں کہ وہ شعبہ وکالت سے وابستہ اور پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف خان کوسا کو ایسے الفاظ کہیں، بالخصوص جب انہوں نے تمسخر خیز انداز میں سردار صاحب کے سردار ہونے کا چس اٹھانا چاہا. چیف جسٹس آف پاکستان یا پاکستان کی دھرتی پہ کسی کو یہ حق نہیں ہے، نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی قانون چیف جسٹس کو یہ حق دیتا ہے کہ یہ ریشیل کمنٹس پاس کریں. پاکستان میں لاکھوں سردار موجود ہیں، اور یہ ان تمام سردار کمیونٹیز اور پھر پاکستان میں منارٹیز آباد ہیں، بالخصوص سکھ کمیونٹی، جو ہر ایک سکھ اپنے آپ کو سردار کہلاتا ہے، جبکہ وہ الفاظ جو بیان کیے گئے کہ جی سردار کیوں آپ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، یہ ریشل کمنٹس تھے. اور چیف جسٹس صاحب جب سردار لطیف کوسا کو تضحیک کا نشانہ بنا رہے تھے تو ان کو نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ انتہائی قابل احترام جج سپریم کورٹ کے سردار طارق مسعود صاحب وہ بھی سردار ہیں. تو لہذا ہمیں قطعاً یہ توقع نہیں تھی کہ 55 سالہ وقت سے سالوں سے وابستہ شعبہ وکالت سے وابستہ سردار لطیف کوسا کو ایسے الفاظ اور خطابات سے نوازا جائے گا. بحیثیت قانوندان ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کے کسی جج کو وکیل کے ساتھ اس طرح خطابت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور اگر کوئی جج تمسخر اڑاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی تمسخر کے لیے ایکسپوز کرتا ہے. جس طرح ہر ایک شخص کو اپنے نام، اپنے قبیلے، اپنے شناخت کے حوالے سے تضحیک پہ دکھ ہوتا ہے، اگر قاضی صاحب کو کوئی قاضی ہونے پہ تمسخر اڑائے گا تو لازماً ان کو بھی تکلیف ہوگی. تو لہذا پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان کے اس کنڈکٹ کو مس کنڈکٹ گردانتی ہے، اور یہ ریشل کمنٹس گردانتی ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں.